ندیم رضا کا سلام. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں برطانیہ سے رکن پارلیمنٹ اور شیڈو ڈپٹی لیڈر آف ہاؤس افضل خان صاحب. ان سے کشمیر کے ایشو پر بات کرنی ہے. جی السلام علیکم افضل صاحب. جی وعلیکم السلام ندیم بھائی. کیا آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے؟ آپ بس یہ برننگ ایشو ہے جو پچھلے کوئی 7 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، مستقل اس سے شعلے نکل رہے ہیں لیکن اس کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. میں تو یہ کہوں گا 7 سے بھی اگر 1-2 اور دہائیاں ڈال دیں تو 30 سے شروع ہے یہ ایگزیکٹلی ایشو. ہاں تو یہ سر ایون لانگ بیفور پاکستان انڈیا. 13 جولائی تو 1930 کو ہوا تھا واقعہ. دیٹس رائٹ، ڈوگرا راج کے وقت سے یہ ایگزیکٹلی چیز آ 22 رہی ہے. کشمیری شہید کیے تھے اذان دینے کے جرم میں. انبلیویبل جی. اس طرح کی بروٹیلٹی بھی اور سیکریفائس. ابھی عید الاضحیٰ ہوئی ہے تو یہ سیکریفائس کی بھی کنسیپچول آئیڈیاز انکریڈیبل کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ ایک اذان کمپلیٹ کرنے کے لیے 22 لوگوں نے جانیں قربان کی. نو ڈاؤٹ. تو اس کے ساتھ لیسنز بھی ہیں. میں کہوں گا کہ بروٹیلٹی اوپریشن سے کبھی بھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی کہ جتنا بھی آپ دبائیں گے تو اسپرنگ کی طرح یہ واپس ریباؤنڈ چیز ہوگی. تو آئی تھنک سیڈ ہے سچویشن کہ جس رخ یہ چیز چل رہی ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ہی بڑی ہیں اسی طرح، لیکن جو بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی کنٹرڈکٹ کرتا ہے اس چیز کو. تو اگر آپ ڈیموکریسی کے بگیسٹ کنٹری کا لقب لینا چاہتے ہیں تو کم از کم ڈیموکریسی کی ABC کو تو فالو کریں. تو دس اگین برنگز اس ٹو کشمیر پرابلم. ایگزیکٹلی ڈیموکریسی تو ان کے پاس وہ چھو کے بھی نہیں گزری. نام سو کالڈ وہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی یعنی کہ جمہوریت ہے، لیکن اس کا کہیں بھی شائبہ نظر نہیں آتا. میں آپ سے ویسے آپ وہاں پہ ہیں برطانیہ میں آپ سے وہ لیتے ہوئے ایک سوال کروں گا. تلخ ایک وہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں نا 47 میں برطانیہ اس کو حل کر سکتا تھا لیکن اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ دنیا کے کوئی تاریخ میں اس طرح کی کوئی ملتی ہے مثال کہ اتنا لمبا کوئی ایشو لے کے چل رہا ہو اس کو حل نہ کیا جائے؟ آئی تھنک اس بہت ہی ٹریجڈی ہے اور یہ ٹریجڈی صرف کشمیر نہیں ہے. یہ دوسرا جو بڑا زخم ہے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ فلسطین کا بھی ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دونوں بہت پرانے ہیں. کشمیر آف کورس ایون فلسطین سے بھی پہلے ہے. اور اس میں سیڈ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ دونوں میں بریٹن کنیکٹڈ ہے. بالکل. تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مورل آرگیومنٹ، تو یہ بھی ان کے بنتا ہے کہ برطانیہ کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. مان لیں اس وقت نہیں ہوا، جو بھی وجوہات تھی اس میں نہیں جاتے، لیکن اب تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. اور ان کو اپنا وزن ڈالنا چاہیے کہ ٹھیک کرنے میں، بہت کشمیر کے حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں UN کے حوالے سے تو اگین جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ UN جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پڑے ہوئے ہیں. تو برطانیہ جو ہے یہ پرماننٹ ممبر ہے UN کا. تو پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. پھر انٹرنیشنل لاء کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، وہاں پہ بھی پھر رسپانسبلٹی بنتی ہے برطانیہ کے نقطہ نظر سے. اور پھر اگر ہم کامن ویلتھ کا نقطہ دیکھیں کہ کامن ویلتھ بھی بہت سے ملک ہیں اس کے اندر، اس کا جو سینٹرل ملک ہے وہ برطانیہ ہے. تو برطانیہ کا رول جو بنتا ہے، اور اس کو بات کو اگر آگے بڑھائیں تو اس آج کے وقت میں بھی برطانیہ کے اندر ملینز کے حساب سے کشمیری، پاکستانی اور انڈین آباد ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ گلوبل ولیج بن چکا ہے تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ بھی کنیکشن ہے کشمیر سے، اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے بھی کوئی بھی اچھی گورنمنٹ ہو
تو ان کو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں، جو انرجیز ہیں اور جو کنیکشنز ہیں، جو برٹش فارن آفس کی اسٹرینتھ ہے وہ بہت ہے، تو اس کو اس چیز کے لیے استعمال کریں، نہ کہ جو کہ ریالٹی اس وقت گراؤنڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سوال کرتے ہیں، میں نے کئی بار پارلیمنٹ کے اندر سوال پرائم منسٹرز کو کیا ہے برطانیہ میں، ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے، تو ایک ہی جواب بار بار آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بائی لیٹرل میٹر ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ریزالو. جی تو یہ فیکچولی ہی غلط بات ہے، چھوڑ دے جو باتیں میں نے کی ہیں، فیکچولی بھی انیکوریٹ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ سینٹرل ہیں، انڈیا پاکستان سینٹرل نہیں ہے اس ڈسپیوٹ میں، لوگ ایکچوئل ہوتے ہیں and these are کشمیری پیپل. اور اس کے ساتھ انیکوریسی اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا لداخ کے حوالے سے چائنا اور انڈیا کی جو ٹینشن ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ان کی وار ریج ہوئی ہے، تو ہر لحاظ سے اس پہ پرابلم بنتا ہے. پھر اگر آپ نیوکلیر کے نقطے کو نظر لیں تو اس میں بھی اب یہ جو وار ہے، بے شک پہلے انڈیا پاکستان کی وار ہوئی ہیں، چائنا کی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو بھی جیو پولیٹیکل گیمز ہیں، دا باٹم لائن جو ہے یہ ہائیسٹ کنسنٹریشن آف ملٹری اس سے زیادہ کہیں پہ نہیں ہے. خود انڈیا نے جو کشمیر کے اندر ڈالی ہوئی ہے اور جو یہ بارڈرز بن رہے ہیں، یہ جو سائزبل آرمیز ہیں آل اراؤنڈ، اور یہ تینوں نیوکلیر پاورز ہیں جس کی کیپیسٹی ہیروشیما ناگاساکی سے ہنڈریڈز آف ٹائم، تھاؤزنڈ آف ٹائم زیادہ پاورفل بمز ہیں اس وقت. تو یہ گلوبل پیس کے لیے بھی خطرہ ہے. تو آپ جس طرح سے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں پرابلم ہے. میں سوری آپ کو اس میں وہ کروں گا. دیکھیں ہماری بھی ملاقات ہو چکی ہے، برسلز میں ہم ملے تھے، وہ جو کانفرنس تھی وہاں پہ بھی وہ آپ لوگوں نے بارہا کوششیں کی ہیں. وہ وہی سوال کہتے ہیں کہ دونوں ممالک مل کے ہوں کیا، اور مزید یہ 72-73 سال مزید انتظار کریں گے؟ کتنے ہزاروں کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور ابھی 1 سال پورا ہونے کے آ رہا ہے. جموں اور کشمیر کو انہوں نے جیل بنا کے رکھا ہوا ہے. میں اس سے جوڑوں گا کہ یہ بھی ایک نسل پرستی کی بہت بڑی مثال ہے. جارج فلوئڈ کے اوپر تو پوری دنیا کا اجماع ہو جاتا ہے، سب جمع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اس پہ ہم بھی ایک نہیں ہوتے. یہ کیسا المیہ ہے؟ جی جی آئی تھنک لوک انجسٹس کہیں بھی ہو ہم سب کو ملنا چاہیے، اور جب بھی جو سائلنٹ میجارٹی ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ بھی کمپلیس ہیں اس میں. خاموش رہنا بھی نیم رضامندی ہے، نیم رضامندی ہے وہ بھی. تو آئی تھنک اٹس کلیئر کہ جو چیز کشمیر کے اندر ہو رہی ہے ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، ڈسپائٹ کہ وہ کس طرح اس کو لاک ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں، کیسے وہ میڈیا کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، کیسے وہ انٹرنیشنل NGO کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، کیسے انڈیا جو ہے UN کے ہیومن رائٹس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ماس گریوز ہیں، ہم نے دیکھا کہ ماس بلائنڈنس وہاں پہ ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ ماس ریپس ہوئے ہیں، ریپ ایز اے ٹول وار کو استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح ماس ڈیٹینشن ہے جس میں ینگ ایز 9 ایئر اولڈ بچوں کو بھی. تو یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. تو جب اس کو آپ کنیکٹ کریں ہندتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ جو پرویل کرتی ہے تھرو BJP ان انڈیا، تو خود انڈیا کے اندر جو گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ جو مائنورٹیز پہ ظلم ہو رہا ہے اس انپریسیڈنٹڈ ایون آن دا انڈین اسکیل. چھوڑ دیں باقی کسی کا کیا اسکیل ہے، انڈین اسکیل کی ہسٹری میں بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہاں پہ دلتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا، سارا ہو رہا. میرا یہ وہ پوائنٹ ہے، جیسے اپنے فلسطین کا آپ نے ذکر کیا، ہم نے اس فلسطین کے بھی دیکھا دی گریٹ ڈیل وہاں پہ کس طرح سے مسلمان عرب ممالک کے چاروں طرف عرب ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے ان کو اسیر کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کشمیر کے اندر.
یہ دونوں میں ریلیونسی اور دونوں ایک ساتھ ہی تقریباً 48 اور 47 ایک ہی قسم کا وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. آیا اس میں ہم انسانیت کے اوپر, چلے ہم چھوڑ دیں مسلمان, لیٹس فورگیٹ, انسانیت تو ہے, ہم نے انسانیت کے اوپر کے کاروبار کو ترجیح دے رکھی ہے. جی آئی تھنک اگین یہی وہ پارٹ آف وہ چین ہے جس طرح رخ انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے اور جا رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے ایکچولی خود انڈیا کے لیے. انڈیا کی جو نان الائن موومنٹ رہتی تھی اس کا رول یہ رہتے تھے, یہ ٹوٹل انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے. اور اس وقت وہ آلموسٹ کاپی کیٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو طریقے اسرائیلی گورنمنٹ نے فلسطینیوں کے خلاف استعمال کیے ہیں ان کو کاپی کیٹ کے طور پہ یہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی تھی, کولونائزیشن کی بات ہے, جو وہاں پہ سیٹلمنٹ پیدا کرتے ہیں, انہوں نے بہت سی سیٹلمنٹ وہاں پہ کی ہیں. ایگزیکٹلی سیم پیٹرن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے جو بلڈنگ ریگولیشن انہوں نے چینج کیے ہیں, جو ڈومیسائل رولز کو چینج کیا ہے, تو بوتھ لیول پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھرو اینیکسیشن اس کو ہضم کر لیں. تو یہ وہ گیم چینجر موومنٹ ہے جو اس وقت پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. افضل صاحب دیکھیں اس میں یہی ہوا ہے جیسے وہاں پہ آبادیاں بنائی, یہودی آبادکاری کی گئی ہے, ایسے یہاں پہ بھی 40,000 پلس ڈومیسائل ابھی تک وہ کر چکے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ انتہا پسندوں کو وہاں لا کے بسانا. میرا بس یہ کنکلوژن وہ ہے اس کے اوپر, جس طرح سے آبادکاری فلسطین میں کرائی گئی یہودیوں کی, یہاں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے ہمارے تمام مسلمان ممالک کے تعلقات بھارت کے ساتھ کھلم کھلا, اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں لیکن وہ پس پردہ یعنی کہ چھپا کے ہو رہا ہے, یہاں پہ اوپن ہے. تو یہ ہمارا یہ قصور کس کا ہے پھر؟ آپ یہ دیکھیں نا, آپ جو کشمیری ہیں وہ کس سے التجا کریں؟ نہیں, آئی تھنک جو اصل بات ہے نا, بات یہ مذہب کی نہیں ہے, نہیں انسانیت چاہے کی کوئی بالکل چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے کوئی جویش ہو, چاہے کوئی کرسچین ہو, مسلمان ہو, بات الٹیمیٹلی انسانیت کی ہے اور بات انٹرنیشنل لا کی ہے. کیونکہ اگر آپ انسانیت کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا, اور اگر ہم انٹرنیشنل لا کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ رول آف جنگل آ جائے گا کہ مائٹ از رائٹ, تو پھر یہ امن جو ہے دنیا کا یہ تباہ ہوگا. تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی لیے جو بھی ہو اس کو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ سیڈ ٹریجڈی ہے, آپ نے عرب ممالک کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن صرف وہی نہیں ہے گلٹی, لیکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے. وہ اتنے عرصے سے اپنے ڈور سٹیپ پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں, تو وہی اگر کاپی کیٹس فارمولا یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے تو انہیں کوئی وقت تو نہیں چاہیے نا سمجھنے کے لیے, ان کو تو اسٹریٹ وے اس چیز کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن ان کی غفلت ہے اس پہ, اس کی ٹریجڈی پھر اگین ہسٹوریکل جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے. میں برٹش پارلیمنٹیرین ہوں لیکن مجھے یہ بات ماننی پڑے گی کہ سائیک ایگریمنٹ میں بھی ہمارا ہاتھ ہے. دیکھیں میں وہی بس اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, آپ آگے خود ہی, اچھا ہے چلیں اب ہم کنکلوژن پہ جاتے ہیں. آپ بتائیں کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے ہمیں ہوپ کو مینٹین رکھنا ہے, وہ تو آبویسلی جی. اور دوسری بات یہ کبھی نہ بھولیں کہ آپریشن سے کبھی بھی آپ قوم کا دل نہیں جیت سکتے. یہ کلیئر پوائنٹ ہے. اور انڈین گورنمنٹ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈین گورنمنٹ نہ تو اسرائیل ہے نہ ہی امریکہ ہے. تو امریکہ کو بھی, افغانستان آپ کے سامنے ہے, ویتنام آپ کے سامنے ہے, اتنی بڑی ملٹری پاور کہ اس کی جو ملٹری اسٹرینگتھ ہے وہ پچھلے جو نیکسٹ 10 ملک ہیں اس سے بھی زیادہ ہے ملا لیں تو. دس از ہاؤ ہیوج امریکن ملٹری از, لیکن ان کو بھاگنا پڑا. تو کیا میسج دینا چاہیں گے اب, جیسا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں, جو 1 سال
ہو رہا ہے کشمیر کی جیل کو، میں اس کو جیل سے تشبیہ دوں گا کہ دنیا میں اتنی بڑی جیل کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑا انسانی المیہ کوئی نہیں ہے، جنہیں مارے بھی انہیں رونے بھی نہ دیں، تو اس میں کیا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن بنا دی ہے انہوں نے، جس لیول پہ ملٹری وہاں پہ آکیپائی کر رہی ہے 700,000-800,000 پیپل، انپریسیڈنٹڈ، اتنے چھوٹے حصے میں اتنی پاور. لیکن میسج یہی ہے کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے جو وائس کو دبا رہے ہیں وہ وائس لیس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جو میجارٹی دنیا میں لوگ ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے، زندہ رہے گا اور رہے گا ہسٹری میں بھی، تو وہ ان کی وائس بنیں گے ڈسپائٹ جو کچھ یہ کر رہے ہیں انڈیا والے. Ultimately they will have to also come to the same conclusion کہ force is not an answer, they have to negotiate. جو ہمارے ملک ہیں particularly like Britain, I think they also need to. اس پہ ہمارے پاس بہت اچھی اسٹرانگ پاورفل کراس پارٹی اے پی پی جی کشمیر ہے جو گرو کر رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہی ہے، جس کی آواز مضبوط ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ہم بھی یہ کوشش کریں گے یہ جو نیوٹرلٹی شو کی جاتی ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اس کو پھینکا جائے اور جو حقیقت میں انصاف کی بات ہے وہ کی جائے تاکہ امن ہو. امن ہی سے ملک برطانیہ کا فائدہ ہے اور جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے لیے پراسپیرٹی ہے. تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش پہ جاری رکھیں گے. ہماری فل جو سولیڈارٹی ہے اپنے کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم ان کا وائس بنے رہیں گے انشاءاللہ. ایک آخر میں بس یہ یورپ میں بھی کشمیری بھائیوں کے لیے تنظیمیں مختلف کام کر رہی ہیں، ان کا کردار کیسا دیکھتے ہیں اس المیے کے اوپر؟ I think broadly speaking is positive. اور برطانیہ کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ یورپین یونین، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری فوکس یورپین یونین پہ اور زیادہ ہونی چاہیے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو کور ویلیو ہیومن رائٹس کی ہے اور جو ٹریڈ کی ہے اس کو انہوں نے سیپریٹ نہیں کرتے، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، رکھتے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوسرے ملک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہپوکریسی اس میں شو کر دیتے ہیں، جہاں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ان کو ہیومن رائٹ ابیوز نظر آ جاتا ہے، جو ان کے اپنے دوست ہوتے ہیں وہاں نظر نہیں آتا. لیکن آئی تھنک یورپین یونین اس میں بہتر ہے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ٹریجڈی ہے کہ برطانیہ نے چھوڑ دیا ہے یورپین یونین کو، تو جو ہماری اسٹرینتھ تھی یورپین ممبر آف پارلیمنٹ، میں خود رہا ہوں، وہ مجھے اس کا پورا احساس ہے اور علم ہے، وہ لاس ہوا ہے. لیکن وہاں پہ ہماری اچھی خاصی آبادی ہے، موجود ہے، اور ان کو چاہیے کہ جو ان کے اپنے پارلیمنٹیرین ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر، ان کے ساتھ رابطے کو اور مضبوط کریں تاکہ وہ وہاں پہ ہماری آواز بن سکیں کشمیر. بہت بہت شکریہ افضل صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بالکل ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہی آپ کی بات پہ اختتام کہ غیر جانبداری کچھ نہیں ہوتا، ایک مظلوم ہوتا ہے اور ایک ظالم ہوتا ہے، اس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں امید توقع رکھنی چاہیے کہ آگے جب سورج طلوع ہوگا کشمیری ضرور نئی صبح دیکھیں گے. بہت شکریہ افضل صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ.